الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم، فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها، فإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن النار محفوفة بالشهوات واللذات، فلا تلهينكم عن الآخرة، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمہ اے اسیر غم مسلمہ، پلٹ جا جانب منزل پلٹ جا، زمانہ ہے کہ آگے چل رہا ہے، تو 1400 برس پیچھے پلٹ جا. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شانوں کا بے پناہ فضل و کرم اس کا احسان ہے. اس نے ہم تمام کو کچھ دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا. دوستو، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایمان والوں کی شان کو اور ان کے بلندی کے کیا اسباب ہیں، ان کی شان و شوکت کس طریقے سے باقی رہے، اس کا ایک نکتہ بتایا ہے. اور تبدیلی اور ایمان والا اپنے وقار کے ساتھ، اس عزت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اسے عزت مرحمت فرمائی ہے، اس عزت کے ساتھ وہ دنیا میں رہے اور لوگوں کی جانب سے اس کو وقار اور احترام ملے. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت اور اپنی عادت کو نہ بدلے، اپنے طور و طریق کو، چال چلن کو نہ بدلے، اور جن برائیوں کے لیے وہ جانی جاتی ہے ان چیزوں کو اگر وہ نہ بدلے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتے. یہ قرآن کریم کے اندر ہے، ہمارا اور آپ کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اور ابھی جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی اور زیادہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کیوں بیان فرمایا کہ جب تک وہ قوم اپنی حالت نہ بدلے، رب ذوالجلال اس کی حالت کے اندر ان کی قوم کی اس کی جو ہے جو پہچان ہے اس میں رد و بدل نہیں کرتے، بلکہ وہ قوم تنزلی کی طرف اور تباہی کی طرف، پستی کی طرف روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے ہیں، دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو ہے 23 سالہ زندگی، مکہ مکرمہ کی زندگی ہو یا اسی طریقے سے مدینہ منورہ کی زندگی ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صرف اعمال نہیں سکھایا کہ نماز پڑھو بس یہ پورا دین ہے، روزہ رکھو یہ پورا دین ہے، زکوٰۃ ادا کرو یہ پورا دین ہے، حج کے لیے جاتے رہو یہ پورا دین ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا ایک بہترین طریقہ سکھایا، ایک اسلوب سکھایا، ایک نہج کو سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکہ مکرمہ میں رہے تھے اور سارا مکہ مکرمہ آپ کے موافق میں تھا یا مخالف تھا؟ نبوت کے اعلان کے بعد سارا مکہ مکرمہ آپ کے موافق تھا؟ نہیں، سارا مکہ مکرمہ آپ کی جان کا دشمن ہو چکا تھا. لیکن
ان جان کے دشمنوں کے درمیان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کر کے طریقہ سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرات صحابہ کرام ہیں، وہ تمام صحابہ کرام. تو یہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ زندگی کو پڑھیں گے تو اس زندگی سے معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ جینے کے انداز سکھائے ہیں. اسی طریقے سے یہ تو مکہ مکرمہ کے احوال تھے، اب مدینہ منورہ کے احوال کو جب آپ پڑھیں گے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہر ایمان والے کے لیے، ہر ایمان والا اپنے آپ کو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اپنے آپ کو مانتا ہے اور ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، تو دوستو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حال احوال اس کے سامنے ہونے چاہیے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک مرتبہ تو ضرور پڑھیں، کتابوں کی لائن سے پڑھیں. اردو آتی ہے تو اردو کی کوئی کتاب لے لیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر کے ساری زندگی کے وہ احوال کو وہ سنیں یا پڑھیں. اور پڑھ نہیں سکتا ہے، کوئی زبان اس کو آتی نہیں ہے، تو بیانات آتے ہیں، ان کو وہ سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگی کو گزارا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد میں رہ کر کے گزار دی ہو، باہر کے احوال اسلام کے احوال نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ایمان کو اس بات کو سکھاتا ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر جو حال احوال تھے وہ یہ تھا کہ آپ کو اگر بہت اللہ اور اس کے رسول، ان کے وقت کے جو رسول ہوا کرتے تھے ان کی تابع داری اور فرمانبرداری کرنا ہے اور حد درجہ کرنا ہے تو آپ جنگل میں چلے جائیں، جنگل میں کسی درخت کے نیچے رہ کر کے اللہ اللہ کہہ کر کے گزار رہے. اس کو کہتے ہیں رہبانیت. یہ رہبانیت پچھلی امتوں میں صحیح تھا. آپ نے سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عابد نے ایک درخت کے نیچے 500 سال تک اللہ اللہ کہہ کر کے اس نے گزار دیا. جب ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کے احوال معلوم ہوتے تھے کہ ان کے 50-60 سال 60-70 سال کی ان کی زندگیاں ہوں گی، تو پچھلی امت کے لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم کو وہ زندگی مل جائے تو ہم تو کسی درخت کے نیچے اللہ نے کہہ کر کے گزار دیں گے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی ہم لوگ نافرمانی نہیں کریں گے. وہ پچھلی امتوں کے لوگ یوں کہا کرتے تھے کہ آخری امت آئے گی، ان کی عمر جو ہے 60-70 سال ہوگی، 80 سال ہوگی، بس اتنے کے درمیان کے وہ لوگ ہوں گے. تو وہ لوگ یوں کہا کرتے تھے کہ اگر ہم کو وہ امت مل جائے، ہم اس امت کے اندر اگر آ جائے، وہ زندگی ہم کو مل جائے تو ہم تو کسی درخت کے نیچے اللہ اللہ کہہ کر کے گزار دیں گے. اور وہ عابد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، اس نے 500 سال تک ایک درخت کے نیچے اللہ اللہ کہہ کر کے اس نے گزار دیا. تو ان کے تو بچے بھی جوان 200 سال میں ہوا کرتے تھے، کوئی 200 سال میں 300 سال میں ایسے بچے جوان ہو گئے کیونکہ ان کی عمریں زیادہ تھیں. ظاہر سی بات ہے اس وقت میں ان کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی عمر جو ہے وہ 60-70 سال کے درمیان رکھی گئی. تو احوال پڑھنے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی اسے محبت ہے تو وہ کیا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طور کی سیاست کی ہے، کس طریقے سے لوگوں سے معاہدے کیے. یعنی معاہدہ ہے اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے ہوا کرتے تھے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نبوت کے اعلان کے بعد یہی سارے قبائل آپس میں ایک دوسرے کے شیر و شکر ہو گئے. آپس کی ساری دوریوں کو ان لوگوں نے بھلا دیا. اور مدینہ منورہ میں جو قبیلہ بنو نذیر اور ایک اور قبیلہ تھا، یہ لوگ جو ہے برسوں میں دشمن، سالوں سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، لیکن ایک دوسرے کے دشمن ہیں. وہ مرتا تو بھی جو ہے وصیت کر کے جاتا، دیکھنا اس سے دوستی مت کرنا، یہ سارا قبیلہ ہمارا دشمن ہے. تو اس دشمنی کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہزاروں سلام ہوا آپ پر، ہزاروں درود ہوا آپ پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹے سے معاہدے نے، آپ کی ایک چھوٹی سی جو ہے ترکیب نے، یہی نہیں سارے لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر بنا دیا. جو ایک دوسرے کے جان لیوا تھے وہ
کے لیے جان دینے والے ہو گئے. ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ جو کسی کی جان کا پیاسا ہو آج وہ اس کے لیے جان دے رہا ہو. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہے، یہ دین کی طاقت ہے، اور یہ ایمان کی طاقت ہے جو دنیا میں کے کسی خزانے کے اندر نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت والجلال کے خزانے کے اندر ہے، اور یہ جوہر ایک ہی جوہر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ایسا جوہر نہیں ہے جو یہ طاقت دے دے سارے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دے اور ایک دوسرے کے جان کے پیاسوں کو ایک دوسرے کے لیے جان دینے والا بنا دے. تو دوستو اب اس قوم کی جب تاریخ کو جب ہم پڑھیں گے کہ یہی لوگ دیکھو کیا تھے، لیکن قرآن کریم کی آیت ہے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یاد کرو اس وقت کو جب تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے. إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً جب تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے. یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ ایمان کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ایمانی حلاوت ان کے دلوں کے اندر ڈالا ہے کہ جس کی وجہ سے آج وہ سارے قوم اور وہ سارے کنبے قبیلے اور وہ سارے قبائلی اور ہر طرح کے لوگ جس رنگ کے بھی ہوں، جس نسل کے ہوں، جس حسب کے ہوں اور جس نسب کے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا. دنیا دیکھتی رہ گئی کہ ان کے تو دشمنی کے قصے مشہور ہوا کرتے تھے، لیکن دوستوں آج ان کے جو ہے دوستی کے قصے مشہور ہوئے. اب وہ قوم دشمن نہیں رہی، وہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن نہیں رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے ہو گئے. اور آپ کو ایک بات اور بتاؤ، مکہ مکرمہ میں ابو سفیان کا نام سنا ہے، بعد میں ایمان لیا ہے فتح مکہ کے بعد، لیکن جب تک مکہ مکرمہ میں تھے ابو سفیان بارہا یہ ٹٹولتا رہتا تھا. کبھی کسی صحابی کو پکڑتا اور اسے جو کھڑا کرتا اور یہ کہتا کہ آپ کی جگہ پر ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، لیکن آپ کی جگہ پر ہم نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے کھڑا کریں اور ان کو ہم سزا دیں. وہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ ہماری جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تو بہت دور کی بات، ہماری جگہ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھ جائے، ہلکی سے تکلیف ہو جائے، یہ بھی ہمیں گوارا نہیں ہے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ مشہور معاملہ ہے، یہ صحابی یوں کہا ہماری جگہ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سوئی چبھ جائے، ایک کانٹا چبھ جائے، یہ بھی ہمیں گوارا نہیں ہے. ہماری جان لے لیجئے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہماری وجہ سے اور کسی کی وجہ سے یہ ہرگز ہمیں گوارا نہیں. دوستو حضرات صحابہ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا نہیں فرمایا، بلکہ جو بات ان کے دلوں کے اندر تھی وہ ان کے اعمال سے ظاہر ہوتی تھی. حضرات صحابہ جو ہے قتل ہو رہے، شہید ہو رہے، لیکن ان کی شہادت اس وجہ سے نہیں چھوڑی گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا دی جائے. اپنے آپ کو شہادت کے منہ میں جو ہے ڈال دینا، شہادت کے درجے کو پا لینا، ان لوگوں نے اس بات کو گوارا کیا، لیکن جو ہے اس کی تکلیف آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک آ جائے، اس بات کو ان لوگوں نے گوارا نہیں کیا. اور ایسا نہیں ایک موقع پر، الگ الگ موقعوں پر، الگ الگ جگہوں پر حضرات صحابہ نے اپنی جان نثار کر کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حفاظت فرمائی. کیا ہوا تھا؟ دیکھو یہ قوم تھی پچھلی مکہ مکرمہ کی، جو آپ تاریخ کو پڑھیں گے کہ کوئی قوم ان پر حکمرانی کرنے کو تیار نہیں تھی، کوئی قوم ان پر حکمرانی کرنے کو تیار نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے جب ایمان دیا وہ قوم ساری دنیا کے اوپر مسلط ہوئی، ساری دنیا کے اندر کو عزت ملی، عزت کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا. اور یہ تو مکہ مکرمہ میں اکثریت میں تھے، فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ میں اکثریت ہو گئی، مدینہ منورہ میں اکثریت ہو گئی، لیکن اور ساری جگہوں پر اور حضرات صحابہ ہر ملک میں آپ کو ملیں گے.
حضرات صحابہ کی قبریں آپ کو ہر ملک میں ملیں گی. ہندوستان میں حضرات صحابہ کی قبریں ملیں گی. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ قبر کہاں ہے؟ ساؤتھ میں. تو یہ ہے کہ حضرات صحابہ جس ملک میں گئے ہیں انہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھا گیا ہے. ان کو وہ عظمت و احترام ملا ہے جس عظمت کے جس احترام کے وہ لوگ واقعی طور پر حقدار ہے. یہاں تو ان کو اکثریت نہیں تھی, یہاں ان کو کون جانتا تھا, یہاں کی زبان وہ لوگ نہیں جانتے تھے. لیکن حضرات صحابہ جہاں پر بھی گئے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت و اخلاق کو, آپ کے اقوال کو, آپ کے جو ہے طور و طریق کو لے کر کے گئے ہیں. اس طور و طریق نے حضرات صحابہ کو عزت دلائی ہے, وہ عظمت دلائی ہے اور وہ احترام دلایا ہے جس احترام کے حضرات صحابہ حقدار ہیں. اگر ایسا کبھی ہوا نہیں اور کبھی ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن اگر حضرات صحابہ جس ملک میں گئے وہاں کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ بھائی دنیا کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, تب یہ دین بہت پرانا ہو گیا ہے اور اب اس دین پر چلنا جو ہے ممکن بہت مشکل ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. حضرات صحابہ کی آپ زندگیوں کو پڑھیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے, آپ کو معلوم ہوگا ناخوشگوار حالات کے اندر, ناموافق حالات کے اندر انسان اگر اپنے طور و طریقوں پر جمع رہے اللہ تعالیٰ ضرور راستے کھولیں گے. اب اس آیت کو ہم پڑھیں, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جہاں تک ہم اپنے حال احوال کو, اپنے طور و طریق کو نہیں بدلیں گے, اللہ تعالیٰ بھی ہمارے احوال کو نہیں بدل سکتے, ہرگز نہیں بدلیں گے. یہ تو ہمیں پہلے بدلنا ہوگا. ہماری پہچان کیا ہے, ہماری کس طور سے کیا ہماری شان دنیا کے اندر ہے, وہاں آپس کے دوسرے کے جو ہے قبیلے جو خاندان ہوا کرتے اس عزت کو ہم لوگ جو ہے بچانے کو ضروری سمجھتے ہیں. دوستوں اگر اسلامی شان کو, اسلامی عزت کو اور اس احترام کو ہم لوگ باقی رکھیں گے, رب ذوالجلال ہماری اسلامی شان کی وجہ سے ہمارے اپنے احترام کو باقی رکھیں گے. احترام دینے سے احترام ملتا ہے, اور سب سے بڑی عزت, سب سے بڑا احترام ہمارے لیے اسلام اور ایمان ہمارا ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور امانت کے ہمیں جو ہے سپرد فرمایا. یہ ایمان کی دولت ہمارے پاس امانت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے. کل قیامت کے دن اس کے سلسلے میں دوستوں کو پوچھ ہو جائے گا کہ ایمان والا کہیں بھی جو ہے بک جاتا ہے, کہیں بھی سے جو ہے اپنے ایمان کا کہیں سودا ہو جائے, کہیں بھی کوئی بھی معاملہ ہو جائے. نہیں, ایک ایمان والے لوگوں کی اجتماعیت ہو. غیروں کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے؟ غیر سارے ایک ہے, سب کے سب ایک پلیٹ فارم پر ہے. اگر کوئی منتشر ہے تو ایمان والے قوم جو ہے منتشر نظر آتی ہے, ان کے آپسی دشمنیوں کو, آپسی چیزوں کو نکال کر کے, اور جو ہے دوستوں یہ ہماری شان نہیں ہے. تھوڑا سا دم جانا یہ کیا, یہ ہمیں گوارا نہیں ہے کہ جو ہے بڑا نقصان ہو, اس سے بہتر یہ کہ اپنا نقصان برداشت کر لے, لیکن اسلام کی اور ایمان کی, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو ہم بچا لیں, اس احترام کو ہم بچا لیں. ایسا نہیں ہے, ایسی کئی ساری چیزیں ہیں. اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ جیسے کہ دین کی بات کرنا, کسی کے سامنے ہم نے ایمان یقین کی بات کر دی, اس کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کر دیا, یہ بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی چیز ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ سارے قوم ایمان والے ہو گئی, تو ان کے ایمانی احترام کو, ان کی عزت کو, ان کی شان کو, ان کے احترام کو بجا لانا اور اس کو بچانا, اس کی حفاظت کرنا, یہ ہم سب لوگوں کا ذمہ ہے. ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کا کی عزت کو تار تار کرنا. یہ دوستوں یہ ہوتا ہے کہ ایک کی عزت کا جو ہے پامال کرنا, یہ دھیرے دھیرے جو ہے کیا ہوتا ہے, سارے ایمان والوں کے اوپر یہ بات آتی ہے. تو ایسا دوستوں نہیں ہونا چاہیے. ایمان والے لوگوں کی اجتماعیت جو ہے یہ ان کی سب سے بڑی طاقت ہے. اجتماعیت بہت بڑی طاقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے, آپ کے ساتھ تمام صحابہ تشریف لے گئے, اور ہجرت اس وقت میں فرض ہو گئی.
کہ ہجرت ہر ایمان والے کے اوپر فرض ہے، تو جتنے مکہ مکرمہ میں تھے سارے صحابہ نے ہجرت فرمائی۔ افسر مدینہ منورہ میں آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی اور مہاجرین کی جو مواقعات فرمائی، یہ انصاری اس مہاجر کا بھائی ہے، فلاں انصاری اس مہاجر کا بھائی ہے، فلاں انصاری اس مہاجر کا بھائی ہے، اور لوگوں نے واقعی اس بھائی ہونے کا حق ادا کیا۔ اس کے بعد وہاں کے جو قبائل تھے ان قبیلے کے لوگوں سے معاہدہ ہوا، وہ لوگ معاہدہ کرتے، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر لیا۔ کیا معاہدہ تھا وہ معاہدہ یہ تھا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے گا، تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور اسی طریقے سے اگر ہم پر کوئی مصیبت آئے، ہم پر کوئی کسی طریقے سے کوئی معاملہ ہو تو اس میں تمہیں ہمارا ساتھ دینا ضروری ہوگا، ہماری اعانت اور مدد کرنا تمہارے لیے، ہماری مدد کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ آپ سب مدینہ منورہ میں رہ رہے تو سارے قبائل والوں سے اس طرح کا معاہدہ ہو گیا۔ اور مکہ والے کس کے دشمن ہیں؟ حضرات صحابہ کے، ایمان والے لوگوں کے۔ اب جب یہ بات وہاں کے مکہ مکرمہ کے قبائل کے لوگ، وہاں کے قریش کے لوگ جو ابھی ایمان نہیں لائے، وہ لوگ جب ان مدینہ منورہ کے جو ایمان نہیں لائے ان قبیلے والے لوگوں کے پاس جب پہنچیں گے تو اس سے پہلے کوئی بات بگڑے اس سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے معاہدہ کروا لیا کہ سارے قبیلے والے جتنے آؤ معاہدہ کرو کہ تم پر کوئی پریشانی آئے گی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور ہم پر کوئی پریشانی آئے آپ کو ہمارا ساتھ دینا ضروری ہے۔ اب اس معاہدے کو توڑے گا کون؟ کہ مصیبت تو کس پر آئے گی؟ حضرات صحابہ کے اوپر آ رہی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے تمام صحابہ کے اوپر جب پریشانی آئی ان قبیلے کے لوگوں نے اس معاہدے کو توڑا، ان قبائل کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کو توڑا۔ تو اب یہ حق مل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے تمام صحابہ کو، اب انہیں ان کی سزا دی جائے۔ تو انہی لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہے، کسی معاہدے کی جو ہے توڑنے کی سزا تمہاری کتابوں میں کیا ہے؟ تو دوستوں یہ ہے کہ اجتماعیت بہت بڑی چیز ہے، یہ ایمان والے لوگوں کے لیے ان کی اجتماعیت ان کو اکٹھا رکھتی ہے، ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور اس عادت کو، اس اطوار کو، اس طور و طریق کو دوستوں کو ہمیں بدلنا ہوگا کہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز، جیسے کہ یوں آتا ہے کہ ایمان والے لوگوں کو وہ عزت و احترام ملے، اللہ تعالیٰ ان کے احترام کو، ان کی عزت کو، ان کے وقار کو، اور دوسروں اسی طریقے سے یہ ہے کہ جب ہم اپنی عزت، اپنے ایمان والے لوگوں کے احترام کو جو ہے رکھیں گے، باقی رکھیں گے، اس کو جو ہے ملحوظ رکھیں گے، اور ایمان والے لوگوں کی اجتماعیت جب ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال غیر محسوس طریقے سے ایمان والے لوگوں کا رعب، ان کا دبدبہ، ان کا خوف غیر قوموں کے دلوں کے اندر پڑ گیا۔ اور یہ حقیقی بات ہے کہ ایمان والے لوگوں کو خریدنے والے لوگ جب مایوس ہو جائیں گے، ایمانی سودے ہو جاتے ہیں نا تھوڑی تھوڑی دیروں میں، جب یہ بند ہو جائے گا کہ نہیں میں تو اپنی قوم کے ساتھ ہوں، میرا اپنا نقصان مجھے برداشت ہے لیکن میں اپنی قوم کا سودا نہیں کروں گا، میں اپنا سودا، اپنے ایمان کا سودا میں نہیں کروں گا، اور جب یہ بات اجتماعی طور پر ہو گیا تو کوئی بھی بکنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان والے لوگوں کا رعب غیر محسوس طریقے سے رب ذوالجلال غیر قوموں کے اندر ڈالیں گے۔ کہ اکیلا ایمان والا کسی بھی جگہ پر چلا جائے وہ محفوظ ہوگا، اس کی جان محفوظ ہوگی، اس کا مال محفوظ ہوگا، اس کی عزت آبرو محفوظ ہوگی۔ لیکن جب اپنے لوگ، اپنے سودا ہوگا، دین کا سودا، ایمان کا سودا، تو دوستو نہ اس قوم کی عزت بچے گی، نہ اس کا احترام بچے گا، نہ اس کا کوئی بھی چیز نہیں بچے گا۔ تاتاریوں کی قوم میں نبی حضرات یہ اس وقت میں ایمان والے جو لوگ تھے ان کو طرح طرح سے ستایا، طرح طرح سے اذیتیں دی۔ یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، ایک ایک عورت، تاتاریوں کی ایک ایک عورت جو ہوتی وہ سارے مسلمانوں کو کھڑا کر دی کہ رکو ابھی میں جو اسلحہ لے کر کے آتی، اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے ابھی لے کر کے آتے، ان کی ہمت نہیں کہ وہاں سے ہٹ جائے، اور سب کی گردن ایک ساتھ اتار دی۔
لیکن وہی قوم اسلام دشمن قوم اللہ تعالیٰ ان کو ایسی عزت عطا فرمائی اور اس طریقے سے جو حالات بدلے ہیں کہ وہ ساری کے ساری قوم بے وقت مسلمان ہو گئی. تاتاریوں کی ساری قوم بے وقت مسلمان ہوئی اور وہ اس طریقے کے مسلمان نہیں ہوئے جس طریقے کے مسلمان پہلے ہوا کرتے تھے. ان کے زمانے میں جو لوگ تھے ویسے نہیں ہوئے، بلکہ ان لوگوں نے اللہ رب العزت والجلال کے خوف کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کو ان لوگوں نے ہر موقع پر محفوظ رکھا. اور وہ قوم اس طریقے سے ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار اطاعت گزار قوم بن کر کے دکھایا کہ ساری کے ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو ہے دولت عطا فرمائی اور لوگوں نے وہ اسلام کی جو عزت ہے، ایمان کی جو عزت ہے، اس کو ان لوگوں نے دنیا میں دکھایا کہ ایمان حقیقت میں کہتے کس کو ہے. اس اعمال کے ساتھ، اس رب ذوالجلال کے خوف کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ کیا وہ خرید ہے. اب کوئی ان کی قوم میں بکنے والا نہیں ہے، تو ساری کی ساری قوم مسلمان ہوئی اور سب کے سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار اور اطاعت گزار ہوئے. تو قوم کے دوستوں کو اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر ہمیں سبق لینا ہے تو دوسری قوموں سے بھی ہم سبق لے سکتے ہیں. کیا دوسری قومیں اس طور پر پہچانی جاتی ہیں کہ جس طور پر ایمان والے کی آج پہچان ہو گئی؟ ایمان والا جس طور پر جانا جاتا ہے، کیا ایمان والے کی یہ شان ہونی چاہیے؟ نہیں، بلکہ ایک ایمان والا اس کے لیے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے کہ وہ سب کچھ ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی وہ سودا نہ کرے، اپنے ایمان کا کبھی وہ سودا نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو، آپ کے احترام کو جس طریقے سے حضرات صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی حفاظت کو اور اس طریقے سے دین کو اپنی زندگیوں میں رکھا اور اس کو ساری دنیا کے اندر عام کیا. دوستو آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ایمان والا اس ایمانی کیفیت کے اوپر باقی رہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کو، آپ کے احترام کو اور اسلام کی عزت کو کہیں بھی وہ تار نہ ہونے دے، اس پر آنچ نہ آنے دے، اس کے احترام کو ہر موقع پر وہ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.